دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی، نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ یہ، اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں، لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا۔ اخبار کی جو بنا ہے، جو بیس ہے، وہ خبریں مہیا کرنا۔ تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے، لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے، اس کی آمدن بھی جائز ہے، اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی، بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے، جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے۔ اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا، پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں۔ بعضوں نے آدھا سنا، پورا سنا ہی نہیں، حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے، لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی پورا تو سن لو۔ اور دوسری بات پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے۔ بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے، گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے، لڑکی کے لمبے بال ہیں، تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں اور شیمپو پہ تصویریں بھی، حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی، لیکن اب شیمپو کی بوتل، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا۔ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں بھائی، وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے، اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں، اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال، وہ کہہ رہا ہے یار تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی، سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی، تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی۔ تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے۔ ہاں، شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے، اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں، جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو، صابن وغیرہ کا ایڈ، تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو، تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو، وہ بھی گناہگار ہوگا، جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا۔ چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا۔ مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں، یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں، یہ پورا نہیں ہے، اس پہ اشکالات ہوں گے، پھر کوئی اشکالات ہو تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو، اور یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی نہ کرنے میں تو نہ کریں، کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑی کہا ہے تو نہ کرو بھائی، اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا، لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے، پھر وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے، ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل سارے۔ جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں، جب ان کو پتا چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں، تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو وہ یہ ہوگا کہ بے حیائی کی چیزیں تو دنادن پھیلیں گی، جو جائز چیزیں ہیں، میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں، وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر اس پہ۔ تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا۔